لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. وقال الحسين بن علي: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہر سال محرم آتا ہے. ہم وہ قوم ہیں جو انتظار کرتے ہیں محرم کا. دنیا خوشی کا انتظار کرتی ہے، ہم غم کا انتظار کرتے ہیں. دنیا والوں میں اور کربلا والوں میں بہت فرق ہے. عزیزان گرامی، ہم نے پہلے کربلا سنا تھا، آج ہم کربلا دیکھ بھی رہے ہیں. پہلے ہم نے حسین ابن علی کو سنا تھا، آج ہم حسینیت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے یزید کا نام سنا تھا، آج یزیدیت کا کردار دیکھ رہے ہیں. یہ محرم کچھ اور ہے. یہ محرم وہ محرم نہیں ہے. آج عزیزان گرامی، دنیا میں یہ ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایویڈنس پیش کروں گا. آج دنیا اور دنیا کے انٹلیکچوئلز کے ذہن میں ایک سوال ہے. بھائی پوری دنیا ڈرتی، آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ پوری دنیا جھکتی، آپ کیوں نہیں جھکتے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ہندوستان کے ایک بہت مشہور، میں نام نہیں لوں گا ممبر سے، شاید ہندوستان کے ٹاپ 5 رپورٹرز میں سے ایک ہیں. ان کے گھر پہ میں بیٹھا تھا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ غضب جذبہ ہے تمہارے قوم کے اندر. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم یہ جلوس جو اٹھاتے ہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ جلوس کا اثر پوری دنیا میں نظر آتا ہے. آج عزیزان گرامی، کربلا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بس جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے، ہم ایک لفظ میں جواب دیتے ہیں، ہمارے پاس کربلا ہے جو تمہارے پاس نہیں. ہمارے پاس حسین ابن علی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس فلسفہ کربلا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. بس ان مجلسوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کربلا کیا کربلا ہے جو پوری دنیا کو بیدار کر سکتی ہے. عزیزان گرامی، کربلا رسم کا نام نہیں ہے، کربلا ایک موومنٹ کا، ایک تحریک کا نام ہے. اور تاریخ میں سب سے کامیاب موومنٹ کا نام کربلا ہے. آپ مٹیریلی دیکھیں، صرف
لاجسٹکلی اور مٹیریلی دیکھیں تو ایک ایسی گورنمنٹ جو اس زمانے میں لاجسٹکلی پاور کے حساب سے، میڈیا کے حوالے سے، ملٹری کے حوالے سے دنیا کی ون آف دا موسٹ پاورفل گورنمنٹ ہے، اس کے مقابلے میں 72 کھڑے ہوتے ہیں، ایک صحرا میں ہوتے ہیں، اس صحرا میں یہ پاورفل گورنمنٹ انہیں قتل کر دیتی ہے۔ اس کا اثر آج یہ ہے کہ وہ پاورفل گورنمنٹ جو یزید کی تھی اس نے حسین کو قتل کیا، اس کا اثر یہ ہے کہ آج کی دنیا کی سب سے پاورفل گورنمنٹ اسی حسین کے اثر کی وجہ سے گھٹنوں پر آ گئی ہے۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، پس کربلا ایک تحریک کا نام ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے، اپنے وجود کو تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کربلا آدم ساز است، یعنی کربلا وہ فیکٹری ہے جہاں پر ایک نجس گھستا ہے، حور بن کے باہر نکلتا ہے۔ کربلا آدم ساز ہے، انسان بناتی ہے کربلا، چاہے وہ جیسا ہو، جب یہ کربلا کی وادی میں آتا ہے تو حور بن کے باہر نکل جاتا۔ عزیزان گرامی، کربلا صرف پاک لوگوں کے لیے نہیں ہے، کربلا گنہگاروں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، جو پورا سال یہاں وہاں بھٹک رہے تھے لیکن آج فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کو کہہ رہے ہیں مولا میں گنہگار ہوں، تو نے حور کو قبول کر لیا تھا، مجھے بھی قبول کرے گا تو۔ عزیزان گرامی، پس ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اس سرمایہ کو جتنا ہم سمجھیں گے اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غور کریے، 3 سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج ہے جسے کہتے ہیں محبت۔ ہم سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہیں، بغیر محبت کے تو نہیں آتے۔ محبت ہے، محبت بذات خود بہت بڑا درجہ ہے، میں انشاءاللہ آج اس پہ بات کروں گا۔ لیکن محبت کے بعد اگلا مرحلہ ہے معرفت کا، کہ ہم نے محبت سے شروعات کی تھی، اب ہم معرفت کی منزل پر ہیں۔ اور معرفت کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اطاعت کا، کہ میں معرفت کے مرحلوں کو گزر گیا ہوں، اب میں اطاعت کی منزل پر ہوں۔ یہ ولایت کے درجے ہیں۔ مجھے جو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کیا محبت سے معرفت اور معرفت سے اطاعت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے اپنے لیے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ عزیزان گرامی، حدیثوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں جو محرم میں کیا کرنا ہے؟ گول سیٹنگ کریکٹ کرنی ہے۔ قدر الرجل علی قدر ہمتہ ہی، انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ معصوم کہتے اتنی جتنی تم نے ارادہ کیا ہے۔ کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے صرف اس لیے بیٹھا ہے مولا میرے گناہ معاف ہو جائے، کوئی اس سے تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل یہ ہے کہ مولا کے خیمے میں داخل ہو کے مولا کی غلامی قبول کر لینا۔ میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے نہیں کہ میری صرف گناہ معاف ہو جائیں۔ حسین نہ ملے تو کیا ملا؟ میں حسین کے لیے آیا ہوں، میں حسین چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی مادی چیز نہ ملے، حسین مل جائے میں کامیاب ہو گیا، اور حسین نہ ملے سب کچھ مل گیا تو بھی میں بیکار ہو گیا۔ پس عزیزان گرامی، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انہی مجلسوں سے، انہی فرش عزا سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، حسینی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، کہ میں آیا ہوں کیوں؟ حسینی بننا ہے۔
خیمے حسین تک پہنچنا ہے، مجھے اس خیمے تک پہنچنا ہے جہاں حسین تھے۔ اس زمانے میں جب حسین نے خیمہ لگایا صرف 72 پہنچے، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا، آج 72 لاکھ 72 کروڑ ہیں جو حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ یہ کربلا کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، بس ہم شروعات ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جس کو جو بھی ملا اس کو حسین کے در سے ملا ہے۔ امام خمینی حسین کے در سے بنے، رہبر معظم حسین کے در سے ملے، ان کی غلامی سے بنے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی آج جو ہیں وہ حسین کی غلامی کی وجہ سے ہیں۔ بس یہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس کی عظمت میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم اس فرش عزا سے اپنی تربیت کے سفر کا آغاز کر سکیں۔ آپ غور کریں کہ حدیث ہے کامل الزیارات میں، اس حدیث میں ایک شخص ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ وہاں کے امام سے کہتا ہے، کیا اس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں قبر کے اندر موجود ہے؟ جسم بھی ان کا موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرا قد بہت چھوٹا ہے لیکن تو نے سوال بہت بلند کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام حسین اس وقت عرش معلیٰ پر ہیں، رسول علی اور فاطمہ زہرا کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی توجہ دو خاص گروہ پر ہوتی ہے۔ کون سے دو گروہ ہیں؟ کہا ایک جو کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہو، اور دوسرا جو حسین کا غم مناتا ہو۔ مولا حسین خود خاص توجہ ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے، مولا اس کے لیے استغفار پڑھتا۔ یہ فرش عزا کی عظمت سمجھیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی عظمت کی کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جب وہ نجف میں رہتے تھے تو نجف میں برٹش آ کے اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کو خرید رہے تھے تاکہ وہ لندن کے میوزیم میں جا کے رکھیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس پیسہ نہیں تھا ان سے مقابلہ کرنے کا، بہت غربت کی زندگی تھی۔ کتنی غربت تھی آپ جانتے ہیں؟ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب نجف میں ہوتے تھے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ علماء جب طالب علم تھے تو رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، لوگوں کے پھینکے ہوئے پھلوں کو گھر لاتے تھے، ان کے چھلکوں کو دھو کے کھاتے تھے۔ ایسے بنتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی۔ اس وقت جب کہ فائنینشل حالت ایسی ہے، اسی وقت آیت اللہ مرشی نجفی کیا کر رہے ہیں؟ استجاری روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے پیسے لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے پیسے لے رہے ہیں، لیکن اس سے خود نہیں کھا رہے ہیں، اس سے اہل بیت کی کتابیں خرید رہے ہیں تاکہ برٹش نہ جائے لے جائے۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی۔ کم میں انشاءاللہ آپ جائیے زیارت کو ضرور، تو کم میں ایک لائبریری ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی نے ان پیسوں سے بنائی، جو ون آف دا بگیسٹ اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کی لائبریری ہے۔ کیسے خریدی؟ ایسے پیسوں سے خریدی۔ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، کتابیں لکھی ہیں، شاگرد ہیں، حوزہ بنایا ہے۔
جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے انتقال کے وقت کہتے ہیں کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لاشے کو فرش عزا پہ منبر کے نیچے رکھنا، شاید فرش عزا کے وسیلے سے مجھے نجات مل جائے گی۔ یہ عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں محرم مجلس ایک روٹین لگنے لگے کہ جانا ہے، نہیں، اس سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ ہماری نگاہیں وہ الہی نگاہیں نہیں ہیں تو شاید ہم وہ ڈیپتھ میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس کا اثر جو ہے مانوی وہ عجیب ہے۔ عزیزان گرامی، بس ہمیں سب سے پہلی منزل پہ آ کے اپنے آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ میں اس محرم میں ٹرانسفارمیشن چاہتا ہوں، اور اس ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرش عزا سے شروع ہوتا ہے۔ اور فرش عزا پہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مجھے گول سیٹنگ کریکٹ کرنا ہے کہ مجھے حسین سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میں یہاں سے حسینی بن کے پلٹوں۔ آپ تصور کریں کہ آپ امام حسین کے خیمے میں کربلا میں پہنچے، امام حسین نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے، اتنے جواہرات دے دیے، اتنے کپڑے دے دیے، اتنی زمین دے دی، اتنے آپ کے بچوں کے لیے دعا کر دی، سب کر دی۔ آپ امام حسین کو کہیں ٹھیک ہے آپ شہید ہوتے رہے، میں جا رہا ہوں، کریں گے آپ ایسا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں مولا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مولا مجھے آپ چاہیے۔ یہاں میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے مولا چاہیے۔ جب مولا ملیں گے تو سب کچھ مل جائے گا خود ہی۔ So this is the first step, how we start. Correct goal setting. اور گول سیٹنگ کیا ہے کہ مجھے خیمے امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے۔ اس کا سٹیپ کہاں سے شروع ہوگا؟ فرش عزا سے شروع ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے عادت نہیں ہے شارٹ مجلس پڑھنے کی، 1.5 گھنٹے سے کم تھی تو کبھی میں نے پڑھا نہیں ہے، تو ابھی میں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں تاکہ صحیح وقت پہ جو ہے ختم کر سکیں۔ ایک صلوات پھر سے پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، حسین ابن علی خود طاہر بھی ہیں اور خود دوسروں کو پاکیزہ کرنے والے بھی ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکیں۔ حسین سے وصل ہو جائے کربلا تو کربلا بن جاتی ہے۔ ہم کربلا جا کے کپڑوں کو مس کر کے لاتے ہیں، کاش روحوں کو مس کر کے لے آئیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت میں حسین اس شے کا نام ہے ایک لمحے میں وجود کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دل ملے تو حسین سے، جسم سے بات آگے تو بڑھے، روح کی بات تو آئے میدان میں۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنے آپ کے لیے یہ سفر کے اندر جانتا ہوں کہ حسین سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، اور حسین کے کرم کے سہارے مجھے ہدایت چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے جوانوں کو کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو میوزک سنتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، میں کیا امام حسین سے محبت۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں آپ جو یہاں آئے ہیں نا، آپ نہیں آئے ہیں، حسین نے آپ کو بلایا ہے۔ اگر حسین نے آپ کو بلایا ہے تو شیطان کی بات کیوں سن رہے ہیں؟ حسین کی دعوت تھی تو آپ آئے ہیں۔ یا علی۔ بس عزیزان گرامی، ہم اپنی عزاداری کو جو سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ریویو کریں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عزاداری یعنی غم منانا اور اگلی نسل تک غم کو پہنچانا،
دونوں بہت ضروری ہے، اسینشل ہے لیکن کافی نہیں ہے، ناٹ سفیشینٹ. غم منانا ضروری ہے اور اگلی نسل تک غم کو پہنچانا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے ہے کہ یہ عزاداری مقصد ہے یا وسیلہ ہے. اگر عزاداری کر کے، توجہ کیجئے گا جوانوں، اگر عزاداری کر کے محرم میں مجلس کر کے 10 دن محرم کے غم منا کے مجھے یہ لگنے لگے کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی، تو میں نے محرم ہی نہیں سمجھا. ایکچولی محرم اس کا نام ہے کہ میری بیٹری ویک ہو گئی تھی، 10 دن میں اپنے آپ کو اتنا چارج کروں کہ پورا سال حسینی باقی رہوں. یعنی 10ویں دن میری رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. محرم اور عزاداری وسیلہ ہے مجھے ظہور مہدی تک پہنچانے کا. سو محرم پرپز نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے. کس چیز کے لیے؟ سو فرام عاشورہ ٹو ظہور، یہ لنک کے اندر مجھے اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ محرم سے انسپریشن لے کے میں ظہور کے لیے اپنے رول کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. سو آئی ایم موونگ ون اسٹیپ اہیڈ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا بیسکس، شروعات وہی غم سے ہے، شروعات وہی آنسو سے ہے، شروعات وہی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل بات کرنے کے چکر میں وہ غم، احساس، ایموشنز اس کو بھول جاتے ہیں. اس کی بہت اہمیت ہے. امام خمینی کو کہا جاتا تھا بہت زیادہ رونے والے. جب امام حسین کا نام آتا تھا رونا شروع کر دیتے تھے. اتنا پڑھنے کے بعد کیوں اتنا روتے تھے امام حسین؟ کیونکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیاد یہاں سے ہے. عزیزان گرامی، جتنی تاکید روایتوں میں رونے کے اوپر ہے، گریے کے اوپر ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اتنی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہے. گریا، رونا، عزاداری. اب غور کریں، آیت اللہ بہجت خود ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں رونا کیوں امپورٹنٹ ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا رونا یعنی کیا. اب دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں، عام انسان نہیں کہہ رہے ہیں. کلیم ان کا کیا ہے؟ سنیے کلیم. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے افضل اعمال امام حسین پر اشک بہانا ہے، حتیٰ نماز شب سے افضل. یہ مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو نماز کا عاشق ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کی زندگی عبودیت میں گزری ہے. کیوں؟ خود ایکسپلین کرتے ہیں. کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں آیت اللہ بہجت. کہتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث ہمارے وہاں، روایت ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، لیسن نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ سوال نہ کیا ہو، یہ پوچھا نہ ہو، یہ ریکویسٹ نہ کی ہو کہ مجھے حسین کا زائر بننا ہے. کہتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں. نبی ریکویسٹ کرتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں حسین کی زیارت کروں. یہ عام چیز ہوتی تو نبی نہیں کرتے ریکویسٹ. اب سمجھیں، آیت اللہ بہجت سمجھاتے ہیں رونا کسے کہتے ہیں. دیکھیں انسان جب روتا ہے تو امام حسین کو تصور کرتا ہے، غم کو تصور کرتا ہے، اور اب بات جسم سے آگے بڑھ جاتی ہے. اس کی روح پر حسین کے غم کا اثر ہوتا ہے اور اس کی روح حسین سے متصل ہو جاتی ہے، جوائن ہو جاتی ہے.
تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں رونا حسین ابن علی پہ ایک اسپریچول پروسیس ہے جہاں پر تم اس مٹیریل دنیا کو بھول کے حسین ابن علی سے جا کے وصل ہو رہے ہو. اسے کہتے ہیں گریا حسین ابن علی پہ. اسی لیے تاکید ہے اتنی. بس عزیزان گرامی، یہ رونا، یہ گریا، یہ فرش ازا، یہ مجلس، یہ ماتم، اس کو جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. لیکن شروع یہیں سے ہے. شہید مطہری ایک مثال دیتے ہیں. شہید مطہری کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ آپ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور سمندر کے کنارے ایک ہوا چل رہی ہے، سمندر کے پانی کو لگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہی ہے. جب وہ ہوا آپ کی طرف آ رہی ہے تو ٹھنڈی ہوا ہے. تو یہ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سمندر کا اثر اور پوزیٹیو اثر آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں سمندر کا اثر یہی ہے تو اسے سمندر نہیں سمجھ میں آیا. کہتے ہیں کربلا بھی ایسی ہے. کچھ لوگ کربلا کے کنارے کھڑے ہیں، کربلا سے گزرتی ہوئی ہوا ان تک لگ رہی ہے، کربلا کا لطف تو لے رہے ہیں، لیکن کربلا اس ہوا کا نام نہیں ہے، کربلا اس سمندر میں ڈبکی لگانے کا نام ہے. آپ کو گوہر تب ملیں گے جب آپ کربلا میں خود کو ڈبا دو گے. سائیڈ میں کھڑے رہ کے نہیں ملیں گے. شہید قاسم سلیمانی کا ایک جملہ عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ حسینیت وہ سمندر کا نام ہے جس سمندر میں ہم الگ الگ بوندیں ہیں. جب تک ہم بوندے ہیں تب تک بوند ہیں، لیکن جب سمندر میں آ جاتے ہیں تو ہم صرف حسینی ہوتے ہیں. بوند ختم ہوتی ہے تب سمندر بنتی ہے. ہمارے وجود کو ختم کرنا ہوگا تو حسینی بنو گے، اس سمندر میں سمانا ہوگا. بس ڈیپتھ میں جانا ہوگا کربلا کی، تاکہ ہم کربلا کے وہ گہرے معنوں کو حاصل کر سکیں. عزیزان گرامی، دوبارہ میں آیت اللہ بہجت کی ہی ایکسپلینیشن کو پیش کر رہا ہوں، وگرنہ میرا خود کا ہوتا تو شاید آپ ایکسیپٹ بھی نہ کرتے. حدیث معصوم کی ہے، ایکسپلینیشن آیت اللہ بہجت کا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. حدیث ہے معصوم کی کہ جہاں پر آیت اللہ بہجت تاکید کرتے ہیں کہ زیارت عاشورہ زیادہ پڑھا کریں، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے اس کو میں فی الحال سکپ کرتا ہوں. لیکن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جہاں معصوم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ روز قیامت. دیکھیں غور کریں، جاء یوم القیامہ، وہ روز قیامت کیسے آئے گا؟ ملتخن بدمہ فی اصحاب الحسین. اللہ اکبر. حدیث ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کرے گا وہ روز قیامت ایسے آئے گا جیسے اس کے جسم پہ حسین کا خون، حسین کے صحابیوں کا خون لگا ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کا مرتبہ حسین اپنے لطف و کرم سے اتنا بلند کر دیں گے کہ وہ روز قیامت ایسے اٹھایا جائے گا جیسے وہ حسین کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہا تھا اور شہید ہو گیا. یہ کریم ہے. بشرطہا و شروطہا، ہر چیز کی شرط ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ یاد رہے
کہ حسین نے گول آپ کو یہ دے دیا کہ تم اگر ایک پاتھ پہ چلو گے میں تمہیں اتنا بلند کر دوں گا کہ تم روز قیامت ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم میرے ساتھ لڑ رہے تھے. یعنی the door is open for you. That is the point. معصوم کی حدیث ہے, آیت اللہ بہجت کوٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زیارت پڑھو, لیکن زیارت زبان سے پڑھ رہے ہو یا دل سے پڑھ رہے ہو اس میں فرق ہے. جب آپ پڑھ رہے ہو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, میں صرف زبان سے بول رہا ہوں یا میدان حرب میں آنا بھی چاہتا ہوں؟ میں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں مولا آپ کے ساتھ میں اور آپ کی محبت میں کیا چاہتا ہوں؟ سلم چاہتا ہوں, حالت سلامتی چاہتا ہوں آپ کے لیے, اور میں ان سے جنگ کی حالت میں ہوں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ہوں جنگ کی حالت میں. اگر میں جنگ کی حالت میں ہوں, مولا کہہ رہے تمہیں ایسے اٹھاؤں گا جیسے تم نے میرے ساتھ جنگ کی ہے کربلا میں. ڈیپینڈز کیا گول رکھا ہے میں نے. Do I want to be one of them? So وہاں سے پرابلم نہیں ہے. The door is open, you can join. عطا میں کمی نہیں ہے, ریسیپٹیوٹی میں کمی ہے. بارش ہو رہی ہے, بہت بارش ہو رہی ہے, بارش بہت ہو رہی ہے, پانی کتنا جمع کر سکتے ہو؟ جتنا ظرف لے جاؤ گے اتنا پانی لاؤ گے. عطا حسین میں کمی نہیں ہے, محرم میں اپنے ظرف کو بڑا کرو تاکہ حسین حر بنا دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزان گرامی, یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ مولا خود آپشنز بھی دے رہے ہیں. کہہ رہے it is open for you, you can come, you can join. Not only join, you will be amongst those who are with me. اللہ اکبر, کرم حسین کا. میں انشاءاللہ, وقت بہت تیزی سے چلا گیا, مجھے کہا گیا چھوٹی مجلس پڑھنے کے لیے کیونکہ لیٹ ہو گیا تھوڑا. تو چھوٹی جو ہوتا ہے وہ ریلیٹیو ہوتا ہے نا, کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی, آج کی بات میں یہاں روکتا ہوں. دوسرا پوائنٹ, کیونکہ پرچم کشائی ہوئی تھی, میں چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی گفتگو کروں بہت شارٹ میں, پھر اس کے بعد ربط مصائب, پھر کل انشاءاللہ گفتگو کنٹینیو کروں. عزیزان گرامی, ہم یہ پرچم کیوں چڑھاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ What is the purpose? Why do we do this? What is پرچم? What is علم? اس کا سمبل کیا ہے؟ واٹ از علمداری؟ واٹ از پرچمداری؟ علم لگانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن علم ہے کیا؟ پرپز کیا ہے علم کا؟ تو میں تھوڑا سا ایک بریف آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو علم کا اور علمداری کا آپ کے سامنے بہت شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو کہ پرچم کیوں لگایا میں نے. عزیزان گرامی, علم یا لوا کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو قومیں ہوتی ہیں, کمیونٹیز ہوتی ہیں, ان کا ایک پرچم ہوتا ہے, اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف وار. ہر پرچم ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا سمبل ہے. کلیئر ہے؟ رسول اللہ کے زمانے سے اسلام کا پرچم تھا. پہلی جنگ میں حضرت حمزہ تھے, پھر کئی جنگوں میں مولا علی تھے, پھر حضرت عباس علیہ السلام تک. علمداری ایک پروسیس کا نام ہے. علم کیا ہوتا تھا؟ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں کے اندر اس زمانے میں کنٹرول سسٹم تو واکی ٹاکی تو تھا نہیں. کیا آپ بولیں کہ مثلا موو رائٹ, موو لیفٹ, ابھی تیر چلانا ہے, ابھی لیفٹ سے حملہ کرنا ہے, یہ سب تو تھا نہیں, تو ہوتا کیسے تھا؟
تو پرچم جو ہوتا تھا وہ کمانڈ اور کنٹرول پوائنٹ ہوتا تھا. پرچم بیچ میں ہوتا تھا, پورے لشکر کی نظر پرچم پہ ہوتی تھی, یا 2-3 پرچم ہوتے تھے. ہر پرچم صرف پرچم نہیں ہوتا تھا, اس میں 2 پیغام ہوتا تھا. ایک پیغام یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں. دوسرا پیغام اپنی آرمی کو ہوتا تھا کہ ہم ڈریں گے نہیں اور پرچم جھکے گا نہیں. تیسری چیز, اسی پرچم کے ذریعے سے پوری آرمی کی موومنٹ کو کنٹرول کیا جاتا تھا. کب لیفٹ جانا ہے, کب آگے جانا ہے, کب پیچھے آنا ہے. اور جس کا پرچم گر جاتا تھا وہ قومیں ہار جاتی تھی. یہ علم یعنی نشانی ہے کہ تمہاری قوم زندہ ہے اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑی ہے. یہ پرچم وہی پرچم ہے جو کربلا سے آج تک باقی اور امام مہدی تک جاری رہے گا. اور پرچم کا پیغام بھی وہی ہے کہ کل بھی یزیدیت کے مقابلے میں تھے, آج بھی یزیدیت کے مقابلے میں ہیں, اور تا مہدی ظہور تک ہم یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے. یا علی, میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ جواب دیں. ہے ہماری درسگاہ, ہے ہماری درسگاہ, عزتوں کا راستہ, شہادتوں کا راستہ, نعرہ حیدری. عزیزان گرامی, پرچم داری یعنی کیا وقت نہیں ہے, لیکن اسلام نے جب جنگ ہاری تو اس لیے ہاری کیونکہ پرچمدار کمزور تھے, اور اسلام نے جب جنگ جیتی کس لیے جیتی, کیونکہ پرچمدار علی جیسا تھا. کربل آپ دیکھیں, جنگ کے اندر اعلان ہوتا ہے ماتا محمد, محمد مر گئے, محمد مر گئے. دوسرے بھاگنے لگے, پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو, کہا اس لیے بھاگ رہے ہیں محمد مر گئے, اب لڑے کیوں. علی لڑ رہے تھے, علی سے کہا کیوں لڑ رہے ہو, علی نے کہا اگر محمد مر گئے تو بچا کیا. آئیڈیالوجی میں فرق دیکھیں, یہ وہ ہیں جو ڈٹے ہیں میدان میں, جو مرد ہیں. آج بھی پرچم اسی کے پاس ہے جو مرد ہے اور حیدر کرار کا ماننے والا ہے. یا علی, کرار یعنی آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا. آج بھی دنیا میں حیدر کرار والے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی بھاگنے والے اور ہیں اور لڑنے والے اور ہیں. آج عزیزان گرامی, آج کی دنیا کے اندر حیدر کرار وہ نام ہے جو فاصلہ ہے حق اور باطل کے بیچ میں. یہ آج کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزان گرامی. بس یہاں پر مولا علی کا جملہ سنیں. مولا علی محمد حنفیہ کو جنگ جمل میں کہتے ہیں اے محمد حنفیہ, پرچم دیتے ہیں, کہتے ہیں محمد اس پرچم کو مضبوطی سے تھامے رہو, اس پرچم کو مضبوطی سے تھامے رہو. اپنی نگاہیں دشمن کے آخری صف پر گاڑے رہو, اپنے دانتوں کو منجھائے رہو, دبائے رہو, اپنے پیروں کو زمین پر ثابت قدم رکھو, اور اس بات پہ یقین رکھو کہ جس کو اللہ کی نصرت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو پرچم لگایا ہے نا, یہ علامت انہی باتوں کی ہے. کیا کرنا ہے؟ پرچم لگانے کے بعد اپنے آپ کو محمد حنفیہ بنانا ہے. پرچم لگانے کے بعد میدان میں آنا ہے. پرچم لگانے کے بعد اپنے پیروں کو ثابت قدم رکھنا ہے, دشمن کی صفوں پہ نگاہیں رکھنا ہے. یہ ہے کربلا,
یہ ہے علمداری. جب میں علم اٹھاتا ہوں تو میں کیا اعلان کرتا ہوں؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسلام کی نمائندگی کرنے میں، اسلام کے لیے قربانی دینے میں سب سے آگے میں رہوں گا. یہ ہے علمداری، یہ ہے پرچمداری. یا عباس، یہ ہے علمداری. حضرت عباس نے سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے مادہ تھا. ہاتھ کٹ گئے، اس کے بعد بھی حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دین کی حمایت آخری لمحے تک کرتا رہوں گا. کیا علم اٹھانے والا عباس سے یہی وعدہ کر رہا ہے کہ میں بھی دین کی حمایت میں اپنا آخری قطرہ خون دوں گا؟ یہ ہے پرچمداری، یہ ہے علمداری. عزیزان گرامی، یہ رسم نہیں ہے، یہ موومنٹ کا نام ہے کربلا. اپنے آپ کو حسین اور عباس سے جوڑنے کا نام ہے کربلا. عزیزان گرامی، بس آخری چیز پھر ربط مصائب. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے اندر حضرت عباس کی ہم کچھ کہتے ہیں مولا سے. کیا کہتے ہیں مولا عباس سے؟ غور کریے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں جئتک یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. پہلے تو ہر جوان جو حضرت عباس سے محبت کرتا ہے آج حضرت عباس کو کہے مولا میں جسم کے ساتھ نہیں اپنی روح کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. جئتک، میں آ گیا ہوں. پھر کیا کہتا ہوں میں زیارت میں؟ زبان سے پڑھتا ہوں یا دل سے پڑھتا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غور کریں. وَقَلْبِ مُسْلِمٍ قَلْبِ مُسْلِمٌ لَكُمْ تَابِعٌ، میرا دل سبمسیو ہے اور تابع ہے. I am submissive to you. جب میں زیارت پڑھ رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر میں کیا کہتا ہوں؟ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، میں کیوں آیا ہوں؟ Why I have come for زیارت؟ ثواب کے لیے. زیارت میں تو میں کچھ اور بول رہا ہوں امام حضرت عباس کو. حضرت عباس کو میں زیارت میں پرومس کر رہا ہوں، ایلیجینس پے کر رہا ہوں، ان کو وعدہ کر رہا ہوں. کیا وعدہ کر رہا ہوں؟ نصرتی لکم معدہ، مائی نصرت از ریڈی فار یو، آئی ایم کمپلیٹلی پریپیئرڈ ٹو جوائن یور آرمی. I've come here for nusrat. So my role for کربلا از کہ جو موومنٹ حسین نے خط شروع کی تھی اس میں نصرت کا رول پلے کروں گا. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے گا؟ میں مولا حسین کے حرم پہ جانے سے پہلے حضرت عباس کو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، آئی ایم ہیئر ٹو جوائن یور موومنٹ. میں صرف ایسے ہی نہیں آیا ہوں. I'm your soldier, you can bank on me. I'll work for you. I'll work for Zuhur. I'll work for Imam Mahdi. If you want soldiers, I am here. Why are you looking somewhere else? نصرتی لکم معدہ. کب تک؟ اسی زیارت میں کہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک مجھے موت نہ آ جائے میں آپ کے ساتھ ہوں. زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ معکم معکم لا مع عدوکم، مولا میں آپ کے خیمے میں ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں کسی اور خیمے میں ہوں. یہ پرچمداری یعنی یہ خیمے حسین کا پرچم لگ گیا ہے. اب لوگ آپ سے امید کرتے ہیں کہ تم حسین والے ہو، عباس والے ہو، وہ کردار رکھو جو حسین اور عباس کا کردار تھا. اسپیشلی آج کی دنیا آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے. یہ آج کی دنیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے عزیزان گرامی آپ سے. بس ہم لوگ محرم کے چاند ہمارا آ گیا ہے عزیزان گرامی، چاند رات ہو گئی ہے اور یہی عباس ہیں کربلا میں، اور یہی عباس کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں عزیزان گرامی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
عزیزان گرامی، مدینہ کا ماحول ہے اور 28 رجب آ گئی اور حسین مدینہ چھوڑنے والے۔ راوی نے ایک منظر لکھا، راوی کہتا ہے حسین بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب حسین کو گھیرے ہوئے تھے، تمام محرم اپنے محرموں کو محملوں میں سوار کر رہے تھے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے۔ ارباب ازا، حسین کے لیے آسان نہیں ہے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جانا۔ حسین کی یادیں مدینہ میں جڑی ہوئی، نانا کا روضہ مدینے میں۔ ایک جملہ کہوں، ماں کی قبر بھی مدینہ میں ہے۔ ارباب ازا، ہم سائے میں بیٹھے ہیں، اسی وقت جنت البقیع میں سایہ موجود نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ پوری رات حسین بے چین تھے، رسول اللہ کی قبر پہ حسین گئے، کئی بار گئے، کہا روایت میں ہے کہ 3 بار پوری رات میں حسین رسول کی قبر پہ جاتے تھے، پلٹ کے آتے تھے، بے چینی ہوتی تھی، دوبارہ چلے جاتے۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک بار دیکھا حسین رسول اللہ کی قبر پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ جاتا ہے۔ ارباب ازا، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جہاں مادر حسین کو تماچا مارا گیا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، رات کو حسین سے صبر نہیں ہو رہا، ایک بار قبر پہ لیٹے ہوئے ہیں، رسول آتے ہیں، رسول کہتے ہیں حسین تھوڑا صبر کر لو، کربلا کی منزلوں سے گزرنا ہے۔ حسین کہتے ہیں آپ کی جد نے دیکھے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ارباب ازا، حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ وہ منظر راوی کہتا ہے کہ حسین بیٹھے ہیں، ایک ایک کر کے خواتین آ رہی ہیں، محرم انہیں محملوں میں سوار کر رہے ہیں۔ اچانک سے ایک صدا آتی ہے، صدا ایک جوان کی ہوتی ہے، کہتا ہے جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک دور چلے جاؤ۔ راوی نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عباس کی آواز ہے۔ کہا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، ارے یہاں دشمن نہیں ہے، آپ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اے عباس، آئے شام میں، زینب کبریٰ بازاروں سے گزر رہی ہے، کوئی پتھر مارتا ہے تو کوئی پانی پھینکتا۔ اے عباس، آئے شام کے دربار میں، رسن بندھے، ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ عباس آئے، شام کے دربار کے باہر زینب کو کھڑا رکھا گیا۔ ارے 3 دن تک لوگ آتے رہے، جاتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، سیٹیاں بجاتے رہے۔ مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کیسے یہ منظر دیکھا، اسی لیے جب پوچھا سب سے زیادہ سخت وقت کب گزرا، میرے سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سکیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو راہ حسین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جو اہل حق اس وقت لبنان میں، ایران میں، فلسطین میں، غازہ میں، دنیا میں جہاں کہیں اہل حق ہیں ان کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ ظالمین امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو حسینی بنا دے، ہماری بہنوں کو زینبی بنا دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے علماء مراجع ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔